ہماری بات چل رہی تھی ہماری قرض پر وجوب زکوٰۃ کے بیان میں. بات تو ہماری اصل 355 پر ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 354 سے دوبارہ سے ایک ذہن میں بات تازہ ہو جائے. بات چل رہی تھی قرض پر وجوب زکوٰۃ کا بیان. اگر ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو ہم اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے یا نہیں؟ تو اس میں 3 طرح کا قرض ہم نے دیا ہوا ہوتا ہے لوگوں کو. ایک ہے دین قوی، دوسرا ہے دین متوسط، تیسرا ہے دین ضعیف. قوی، متوسط اور ضعیف. دین قوی تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کو نقد روپیہ، سونا چاندی قرض دیا، کرنسی یعنی قرض دی، یا پھر تجارت کا سامان بیچا ہے اور اس کے پیسے وصول ہونے ہیں. تو یہ 2 صورتیں دین قوی کی کہلاتی ہیں. ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ جتنی بھی مقدار ہوتی ہے سب کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، الا یہ کہ اگر کسی کو اندازہ ہو کہ میرے پیسے ڈوب گئے، مر گئے، اب اگلا بندہ نہیں دے گا، تو پھر زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر مرے نہیں ہیں، ڈوبے نہیں ہیں، خیال یہ ہے کہ وہ پیسے مجھے مل جائیں گے، لیکن لیٹ ہو رہے ہیں کسی وجہ سے، ٹال مٹول بھی کر رہا ہے لیکن دے دے گا، تو پھر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. اس میں پھر زکوٰۃ دینے کے لیے بتایا تھا کہ نیچے تھا کہ اگر یکمشت وصول نہ ہو تو جب اس میں سے 40 درہم یعنی 10.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی متفرق ہو کر ملے، تو جب یہ مقدار پوری ہو جائے اتنی مقدار کی زکوٰۃ ادا کر دے. تو 10.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت مل جائے تو پھر زکوٰۃ دینی لازمی ہوگی. اس سے پہلے اگر کوئی وفات پا جاتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو 10.5 تولہ ملنے سے پہلے، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو ہی 10.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پیسے ملیں گے تو پھر جتنے پیسے ہاتھ میں آ گئے اس میں جتنے سال پیچھے گزرے ہیں سب کی زکوٰۃ دینا لازمی ہوگی. اور اگر کوئی سال بسال دیتا رہے تو وہ اس کی مرضی ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ سال بسال کیوں دے رہے ہیں. آگے تھا دین متوسط. دین متوسط یہ ہوتا ہے کہ نہ تو نقد روپیہ قرض دیا تھا کسی کو، نہ ہی تجارت کا مال بیچا تھا، بلکہ کوئی اور چیز بیچی جو تجارت کی نہ تھی، جیسے پہننے کے کپڑے بیچ ڈالے یا گھر کا سامان بیچ دیا، یا جیسے کسی آدمی نے اپنی گاڑی بیچی ہے، اپنی موٹر سائیکل بیچی ہے جو استعمال کرتا ہے. تو یہ کوئی تجارت کا سامان تو نہیں ہے، گاڑیوں کا بزنس نہیں کرتا، موٹر سائیکلوں کا بزنس نہیں کرتا، تو ایسی چیز بیچی اور ابھی پیسے ملے نہیں ہیں. تو اور وہ اتنی ہے جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. پیسے بھی اتنے ہیں کہ جتنے کے اوپر اگر پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو تو اب صاحب نصاب ہو جاتا ہے گاڑی کی مالیت، یعنی گاڑی بیچنے کی وجہ سے. پھر وہ قیمت کئی برس کے بعد وصول ہو. جس کو گاڑی بیچی وہ بندہ ٹال مٹول کرتے کرتے اس نے کئی برس لگا دیے، پیسے ہی نہیں دے رہا گاڑی کے، تو کئی برس کے بعد وصول ہو تو سب برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے. جتنے سال پیچھے گزر گئے ان سب کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اگر سب ایک دفعہ کر کے وصول نہ ہو بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملے تو جب تک 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم وصول نہ ہو جائے تب تک زکوٰۃ واجب نہیں. دین قوی میں تو ہم نے 10.5 تولے چاندی کو سٹینڈرڈ بنایا تھا، یہاں پر 52.5 تولہ چاندی کا سٹینڈرڈ ہے. دین متوسط ہے نا، درمیانہ قسم کا دین ہے، تو اس میں 52.5 تولے چاندی سٹینڈرڈ ہوگی کہ اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک اتنی مالیت کی رقم نہیں ہاتھ آ جاتی. اور جب اتنی رقم مل جائے گی تو پھر ہمیں پچھلے کئی سالوں کی چاہے زکوٰۃ بنے وہ ساری زکوٰۃ دینی پڑے گی. مسئلہ دین قوی اور دین متوسط میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وصول ہونے سے پیشتر سال کے سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں تاکہ وصول ہونے کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ذمے میں نہ رہے. مسئلہ دین قوی اور دین متوسط وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے. لہذا اگر دیے ہوئے قرضوں کو چند سال گزر گئے ہوں اور ان کی وصولی سے پہلے ہی قرض خواہ فوت ہو جائے تو اس پر واجب نہیں کہ وہ وصیت کرے کہ قرض کی وصولی کے بعد اس کی طرف سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے. اور وارث پر بھی ان گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں، اور وارث کا سال مورث کی موت کے وقت سے شروع ہوگا. یہ بات بھی پہلے گزر چکی تھی کہ مورث جو فوت ہو گیا
اس کے پاس جب تک 52.5 تولے چاندی کی مالیت نہیں آئی یہ دین متوسط میں، یا 10.5 تولے کی مالیت نہیں آئی دین قوی میں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی تھی گزشتہ سالوں کی. تو اور جو دوسرا ہے جو وارث کا تو مالک ہی ابھی اس رقم کا اب سے بنا ہے، اب سے بنا ہے تو سال اب سے شروع ہوگا. یہ مائک بند کر لیں اپنا، کسی کی آواز آ رہی ہے مائک بند کر لیں برائے مہربانی. دین ضعیف یہ وہ دین ہوتے ہیں جو مال کا بدل نہ ہو، یعنی نہ تو نقدی یا سونے چاندی کے قرض کے بدلے میں ہو، اور نہ ہی تجارتی یا غیر تجارتی سامان کے فروخت کے عوض میں واجب ہوا ہو. یہ اس کے علاوہ ہو، مثلا شوہر کے ذمے مہر ہو جو ابھی تک ملا نہ ہو، یا وصیت کا مال ہو جو وارث نے ابھی نہ دیا ہو، یا دیت ہو جو قاتل نے ابھی تک ادا نہ کی ہو. قاتل نے ابھی تک ادا نہ کی ہو. دیت تو ہوتی ہے نا، کسی نے مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، تو پھر ورثاء نے آپس میں طے ہوا کہ چلو دیت لے لیتے ہیں. تو یا جیسے قتل آتا ہے، خطا وغیرہ آگے آئے گا کہ وہاں پر ملتی ہی دیت ہے، تو دیت کی رقم ہوتی ہے ورثاء کو ملنی ہے، تو ابھی تک قاتل دے ہی نہیں رہا، کئی سال گزار دیے. تو جو قاتل نے ابھی تک ادا نہ کی ہو اور کئی برسوں کے بعد جا کر یہ مال ملے، تو اس کی زکوٰۃ کا حساب ملنے کے دن سے ہوتا ہے، پچھلے برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. بہت سی صورتوں میں یہ ہمارے سامنے تو یہ صورت تو بہت زیادہ آتی ہے کہ بھائیوں نے مال دیا ہی نہیں بہنوں کو، یا ایک بھائی کے پاس ہے باقیوں کو اس نے دیا ہی نہیں، ایک طویل عرصے کے بعد دیا، تو پھر جتنے بھی پیسے وغیرہ ہاتھ آ رہے ہیں تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس صورت میں واجب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دین قوی بھی نہیں ہے اور متوسط بھی نہیں ہے. دین قوی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی تجارت کس چیز بیچی ہو یا پھر کرنسی کا قرض دیا ہو کسی کو، اور دین قوی ہوتا ہے کہ غیر تجارتی چیز بیچی ہو، مثلا ہم نے گاڑی موٹر سائیکل جو استعمال کی ہے، استعمال والا موبائل ہے وہ بیچا ہے، اس کے پیسے لینے، کوئی چیز فروخت کی ہے. اور دین ضعیف یہ ہے کہ نہ کوئی کرنسی کا قرض ہے، نہ ہی کوئی چیز فروخت کی ہے، نہ تجارتی چیز فروخت کی ہے، نہ غیر تجارتی چیز فروخت کی ہے، فروخت کے بدلے میں نہیں آیا قرض ہمارے پاس، ہم نے لینا ہے، بلکہ یہ مہر کی رقم ہو گئی، وصیت والی رقم ہو گئی، وراثت والی رقم ہو گئی، تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. گزشتہ سالوں کی ملنے کے بعد سے حساب شروع ہو جاتا ہے. مسئلہ سرکاری ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ پر جب تک وہ ملازم کو نہ ملے زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ وہ بھی دین ضعیف میں شامل ہے. یہ جو سرکاری ملازم ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے پروویڈنٹ فنڈ کے نام سے بھی ایک فنڈ ملتا ہے جو ان کی اپنی تنخواہ کا حصہ ہوتا ہے، کہ جو ہر ماہ بماہ کٹتی رہتی ہے، ان کی تنخواہ میں سے کچھ حصہ کٹتا رہتا ہے اور حکومت کے پاس جمع رہتا ہے. تو وہ بھی حکومت سالوں کے بعد جا کر 20-25 سال کے بعد جا کر دیتی ہے وہ تنخواہ کا حصہ، تو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، یہ بھی دین ضعیف شمار ہوتا ہے. مسئلہ جس قرض کے وصول ہونے کی امید نہ ہو، یا تو اس وجہ سے کہ مقروض قرض سے منکر ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو کوئی پیسے نہیں دینے، اور قرض دینے پر گواہ موجود نہیں، یا گواہ تو موجود ہیں لیکن انصاف ملنے کی امید نہیں کہ ہمیں اپنا قرض واپس ملے گا، یا مقروض منکر تو نہیں مگر ٹال مٹول کرتا ہے اور اپنی رقم مقروض سے نکلوانے پر ہمیں قدرت بھی نہیں ہے، تو قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ایک نا امیدی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. پھر اگر کسی طرح بعد میں کبھی قرض کی رقم واپس مل جائے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے گی. اس میں چاہے دین قوی ہو، متوسط ہو، ضعیف ہو، دین ضعیف میں تو ویسے نہیں گزشتہ سالوں کی آتی، لیکن چاہے دین قوی ہو یا دین متوسط ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑتی. آگے ہے مسئلہ حج کے لیے رقم پر زکوٰۃ کا بیان. مسئلہ جس شخص نے حج کے لیے رقم حکومت کے پاس جمع کرائی ہو تو اس دوران زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے تو وہ آمد و رفت اور معلم وغیرہ کی فیس منہا کر کے باقی رقم جو اس کو خرچ کے لیے واپس ملتی ہے اس کی زکوٰۃ نکالے گا. حکومت کی طرف سے یہ ترتیب ہوتی ہے نا کہ رمضان سے پہلے ہی رقم جمع کر لیتی ہے، اور جو حکومت جمع کرتی ہے رقم اس میں مختلف پالیسیز آتی رہتی ہیں. اکثر اوقات یہ پالیسی آتی ہے کہ حکومت
کچھ پیسے واپس بھی کرتی ہے. اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے ریال یا اتنے ہزار روپے وہاں پر اپنے اخراجات کے لیے آپ کو سعودیہ پہنچنے پر وقت پر دیے جائیں گے, تو وہ والی رقم کی زکوٰۃ دینی ہے. باقی جو معلم کی فیس اور بلڈنگ کے کرائے وغیرہ کی مد میں یا بسوں کے سفر کے مد میں جو چیزیں وصول کر رہی ہے, یعنی سروسز کے مد میں جو حکومت وصول کر رہی ہے یا کھانے کے پیسے وصول کر رہی ہے, ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینی. مسئلہ جو رقم حج کے ارادے سے اپنے ہی پاس رکھی ہو تو زکوٰۃ کا سال پورا ہونے پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی. یا تو ہم دے چکے ہوں نا, ٹریول ایجنٹ کو دے چکے ہوں, یا حکومت نے مانگے تھے تو حکومت کو دے چکے ہوں, پھر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ورنہ حج کے لیے ہی رکھی ہو, پیسے تو ہیں اس لیے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. آگے ہے مستحق لوگ, زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کا تذکرہ. نمبر 1, غریب و فقیر, یہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے. غریب و فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی ہی قیمت کا تجارتی سامان ہو جس کو اس کو شریعت میں مالدار کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیے 7.5 تولے سونے کا تذکرہ آ رہا ہے, تو ہم آگے جا کے بات کریں گے اس میں, تو تھوڑا اس کو دوبارہ بتاتے ہیں. تو یہ دیکھیے دوبارہ پڑھ لیجئے. جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی ہی قیمت کا تجارتی سامان ہو اس کو شریعت میں مالدار کہتے ہیں. ایسے شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ روپیہ پیسہ دینا درست نہیں, اور خود اس شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ لینا اور کھانا بھی حلال نہیں, وہ مانگنا بھی اس کو جائز نہیں. اسی طرح جس کے پاس اتنی قیمت کا کوئی مال موجود ہو, جو مال سوداگری کا تو نہیں, دکان کا سامان تو نہیں ہے یہ, لیکن یہ مال اس کی ضرورت سے زائد ہے, کام کا نہیں ہے بالکل بھی, ایسے ہی پڑا ہوا ہے, تو وہ بھی زکوٰۃ سے وہ بھی مالدار سمجھا جائے گا. ایسا شخص بھی مالدار سمجھا جائے گا. ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ لینا اور کھانا بھی حلال نہیں, اگرچہ خود اس قسم کے مالدار پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں. دیکھیے زکوٰۃ تو دیتے ہیں ہم سونا چاندی کی, یعنی کرنسی ہو کوئی بھی ہو, اور مال تجارت کی, لیکن جب زکوٰۃ جس نے لینی ہے, جو غریب آدمی ہے, اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے. اس کے پاس سونا چاندی بھی نہ ہو, اس کے پاس کرنسی بھی کوئی نہ ہو, اس کے پاس اتنی مالیت کا سامان تجارت بھی نہ ہو, اور ساتھ میں جو اضافہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس فالتو چیزیں بھی اتنی مالیت کی نہ ہو. کام کی چیزوں کی بات نہیں ہو رہی, جو چیزیں اس کے استعمال میں آ رہی ہیں چاہے مہنگی یا سستی ہیں ان کی بات ہم نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں ان فالتو چیزوں کی جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں. یہ کس لیے؟ یہ ایسی پڑی ہوئی. تو ایسی پڑی ہوئی چیزوں کی زکوٰۃ تو اگرچہ نہیں دیتے کیونکہ وہ فور سیل نہیں ہوتی, لیکن ان چیزوں کی وجہ سے جو آدمی غریب ہے وہ اگر مالیت زیادہ رکھتی ہیں, قیمتی چیزیں ہیں, تو ان کی وجہ سے وہ آدمی پھر زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا. ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے بلکہ تھوڑا مال ہے یا کچھ بھی نہیں, یعنی ایک دن کے گزارے کے موافق بھی نہیں, اس کو غریب کہتے ہیں. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہوتا ہے اور ان لوگوں کو لینا بھی درست ہوتا ہے. مسئلہ بڑی بڑی دیگیں, بڑے بڑے فرش و فروش اور شامیانے جن کی برسوں میں ایک آدھ دفعہ کہیں شادی بیاہ میں ضرورت پڑتی ہے اور روز مرہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ضروری سامان میں شامل نہیں. یہ اگر کسی بندے نے خرید کے رکھ لی نا دیگیں, بڑی بڑی دیگیں کہ جی کام آ جاتی ہیں گھر میں, آج کل تو لوگ رینٹ پر یعنی کرائے پر ہی لے لیتے ہیں, یا جو سروسز دینے والے ہوتے ہیں, کیٹرنگ والے ہوتے ہیں, وہی لوگ کرتے ہیں. لیکن ایک دور تھا پرانا کہ لوگوں کے پاس بھی ہوتی تھیں, شامیانے خرید دیے کسی نے کہ کام آ جائیں گے. تو ایسی چیزیں جن کی کہیں سال کہیں برسوں میں ایک آدھ دفعہ ضرورت پڑتی ہو, تو وہ اگر کسی کے پاس پڑے ہوئے ہوں تو یہ بھی فالتو چیزیں شمار ہوتی ہیں. مسئلہ رہنے کا گھر اور پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر اور سواری اور گھر کا سامان جو اکثر استعمال میں رہتا ہے, یہ سب ضروری اسباب میں داخل ہے. مثلا گھر میں فریج ہے, اے سی ہے, استعمال میں آتا ہے, تو یہ ساری چیزیں تو ضرورت کی ہیں, یہ بیکار نہیں شمار ہوں گی. ان کے ہونے سے مالدار نہیں شمار ہوگا. یہ آدمی جس کے پاس گھر میں فریج بھی ہے, اے سی بھی ہے, پیسے وغیرہ سب کچھ لوٹ گئے ہیں, ختم ہو چکا ہے, تباہ ہو گیا, لیکن
फ्रिज एसी वगैरह घर में है, तो इन चीजों की वजह से हम उसको गरीब नहीं उसको हम मालदार नहीं कहेंगे। ये तो काम की चीजें, ये तो इस्तेमाल में आती हैं, चाहे ये जितनी कीमत की हो, इसलिए उसको ज़कात का पैसा फिर देना दुरुस्त होगा। मसला, जिन किताबों की आदमी को जरूरत पड़ती रहती है, मसलन कोई तबीब है तो उसको तिब की किताबें, मुदर्रिस को दर्स की किताबें, आलिम को अपने काम में आने वाली किताबें, ये भी जरूरी असबाब में दाखिल हैं। रही वो किताबें जिनकी जरूरत ना हो, मसलन आम रिसाले और शेर व अदब की किताबें, या वो किताबें जो अब जरूरत की ना रही हों, वो जरूरी असबाब में दाखिल नहीं है। एक डॉक्टर के पास जो किताबें हैं बड़ी महंगी हैं, लेकिन वो तो उसके काम में आती हैं, तो डॉक्टर को अगर कोई हालात ऊपर नीचे हो गए, तो अगर ज़कात का मुस्तहिक बन रहा है तो इन किताबों की वजह से वो मुस्तहिक रहेगा ज़कात का। ये तो उसकी ज़रूरी काम की किताबें, आलिम है उसके पास भी किताबें जो काम की हैं, इनकी वजह से वो मुस्तहिक रहेगा। मसला, किसी के पास 5-10 मकान हैं जिनको किराए पर चलाता है और उसकी आमदनी से गुजारा करता है, या एक आध गांव है जिसकी आमदनी आती है, लेकिन बाल बच्चे और घर में खाने पीने वाले लोग इतने ज्यादा हैं कि अच्छी तरह बसर नहीं हो सकती और तंगी रहती है, और उसके पास कोई ऐसा माल भी नहीं कि जिसमें ज़कात वाजिब हो, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। फालतू की बात हो रही है कि जो चीजें जरूरत से जायद हो, तो जिसके पास 5-6 मकान भी हैं लेकिन माशाल्लाह कुंबा बहुत बड़ा है, तो सारे लोग तंगी के साथ ही गुजारा कर रहे हैं, तब भी पूरा नहीं होता। एक है फालतू चीजें इस्तेमाल करना, फालतू या उड़ाने वाला नहीं, बल्कि वो जरूरत के बकदर करते हैं, तब भी किराया बहुत थोड़ा आता है, तो इसकी वजह से भी ये चीजें जरूरत से जायद नहीं शुमार होंगी, ये जायद मकान भी इसके जरूरत से जायद नहीं शुमार होंगे। मसला, नाबालिग लड़के का बाप अगर मालदार हो तो उसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं, और अगर लड़का लड़की बालिग हो गए और वो खुद मालदार नहीं लेकिन उनका बाप मालदार है, तो उनको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। मसला, अगर छोटे बच्चे का बाप मालदार तो नहीं लेकिन माँ मालदार है, तो उस बच्चे को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है, जबकि बच्चे का अपना माल भी ना हो। बच्चे का पास कोई पैसे अपने तो नहीं है, तो उस बच्चे को फिर हम ज़कात के पैसे दे सकते हैं। मसला, नाबालिग बच्चा यतीम हो और उसका अपना कुछ माल ना हो लेकिन उसकी माँ मालदार हो, तो उस बच्चे को ज़कात देना दुरुस्त नहीं। देखिए, पिछले मसले में आया था कि गोया कि हमने माँ के मालदार होने का पिछले मसले में एतबार नहीं किया था। जब बाप गरीब था तो ज़कात देने के लिए बाप को देखा था, बाप गरीब है, माँ मालदार है, तो बच्चे को ज़कात देंगे, बाप को देखते हुए दे सकते हैं। और जब बाप ही नहीं है, बाप फौत हो चुका है, यतीम है, तो उस सूरत में फिर माँ के मालदार होने ना होने को देखेंगे, और माँ मालदार होगी तो फिर बच्चे को ज़कात नहीं दे सकते। मसला, एक औरत का मेहर 10,000 रुपया है लेकिन उसका शौहर बहुत गरीब है कि अदा नहीं कर सकता, तो ऐसी औरत को भी जबकि वो गरीब हो ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। और अगर उसका शौहर अमीर है लेकिन मेहर देता नहीं या उसने मेहर माफ कर दिया, तो भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। और अगर ये उम्मीद है कि जब मांगेगी तो शौहर अदा कर देगा, कुछ तामुल ना करेगा, तो ऐसी औरत को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं। मसला ये हो गया ना कि यहाँ पे 10,000 रुपए लिखा हुआ है, मुराद है, ये पुराने दौर के एतबार से लिखा हुआ है, मुराद है कि औरत को फर्ज करें आजकल के एतबार से 1 लाख रुपए उसका मेहर है, मिलना तो 1 लाख रुपए है, लेकिन शौहर बहुत गरीब है कि वो 1 लाख रुपए कहाँ से अदा करेगा। तो फिर ऐसी औरत को, जबकि उसके पास भी कुछ और तो नहीं है, सिर्फ यही 1 लाख रुपए मेहर ही है जो उसको मिलना है, लेकिन मिले कैसे, शौहर गरीब है, तो ऐसी औरत को हम ज़कात की रकम दे सकते हैं, इससे वो औरत मुस्तहिक ज़कात होने से बाहर नहीं निकलेगी। और अगर शौहर अमीर तो है लेकिन मेहर भी नहीं देता, तो या औरत ने खुद ही माफ कर दिया था और औरत के खर्चे पूरे नहीं होते, औरत तंगदस्त है, फिर भी वो चाहती है कि मुझे पैसे ज़कात के मिल जाए तो मेरा कुछ काम बन जाए, तो हम अगर उस औरत को ज़कात देते हैं तो ज़कात फिर भी हमारी अदा हो जाएगी। जब औरत के पास कुछ और नहीं है, वो गरीब है, तो देंगे तो अदा हो जाएगी। लेकिन अगर औरत ने माफ तो नहीं किया, शौहर अमीर है, और उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि औरत को यह तसल्ली है कि मैं जब भी अपने शौहर से अपना हक मेहर मांगूंगी वो फौरन दे देगा, उसे क्या तामुल करेगा।
تو یہ 1 लाख रुपए फिर ऐसे हैं कि इनकी वजह से औरत गरीब की कैटेगरी में नहीं होगी, फिर वो अमीर की कैटेगरी में दुरुस्त में आ जाएगी, उस औरत को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं होगा। दूसरा है मकरूज, किसी के पास 10,000 रुपए नकद मौजूद हैं लेकिन वो पूरे 10,000 रुपए या इससे भी जायद का कर्जदार है। आजकल के हिसाब से 1 लाख रुपए फर्ज कर लें, तो 1,000 रुपए नकद मौजूद, 1 लाख रुपए फर्ज कर लें, 1 लाख रुपए नकद मौजूद है लेकिन वो पूरे 1 लाख रुपए का या इससे भी जायद का कर्जदार है, तो ऐसे शख्स को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। और अगर कर्जा 10,000 से कम हो तो देखेंगे कर्जा देकर कितने रुपए बचते हैं। यानी 1 लाख रुपए से कम का कर्जा है, हाथ में पास उसके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए से कम का कर्जा है, तो देखेंगे कि कितने रुपए बचते हैं कर्जा अगर हम माइनस करें। अगर इतने बचे जितने में ज़कात वाजिब होती है तो उसको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं, और अगर उससे कम बचे तो देना दुरुस्त है। मसलन यूं समझ लीजिए 10-15 हज़ार रुपए कर्ज देना है तो बाकी उसके पास 80-85 हज़ार रुपए बच जाते हैं, तो इनकी वजह से तो फिर ज़कात का मुस्तहिक नहीं रहता, तो इसलिए ऐसे बंदे को ज़कात देना दुरुस्त नहीं होगी। वरना कर्जदार के ऊपर जितना कर्जा हो उसके हिसाब से हम ज़कात उसको दे सकते हैं। और इसमें यह भी कोई ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात आदमी बहुत ऊपर भी जाके मकरूज हो जाता है। मसलन किसी के पास 70-80 लाख रुपए भी हैं और 70-80 लाख रुपए का मकरूज भी है, तो वहां पर भी ये सूरत हाल चल सकती है। लेकिन ऐसी सूरत में अज खुद फैसला नहीं करना चाहिए, बेहतर ये होता है कि जो बड़ा मकरूज है वहां पर एक दफा किसी मदरसे से वेरीफाई करा लेना चाहिए उसको, यानी मतलब ताकि कहीं गलती से हमारी ज़कात रह ना जाए। तीसरा मुस्तहिक होता है मुसाफिर। मसला, एक शख्स अपने घर का बड़ा मालदार है लेकिन कहीं सफर में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसके पास कुछ नहीं रहा, या सारा माल चोरी हो गया, या कोई और वजह ऐसी हुई कि अब घर तक पहुंचने का खर्च भी नहीं है और घर से या तो मंगवाने की कोई सूरत नहीं या फौरी तौर पर आना भी मुश्किल है, आने में मसलन चंद दिन लग जाएंगे। तो अपने घर में अपने इलाके में तो उसके पास माशाल्लाह बहुत वसत है, लेकिन जिस इलाके में गया है वहां पर चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, या खर्चा ज्यादा हो गया, कोई भी मसला ऐसा हुआ कि कुछ पास नहीं रहा, तो वहां पर कोई सूरत नहीं है, मंगवाने की भी कोई सूरत नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम उसको ज़कात देना चाहें तो हम दे सकते हैं। अगर हाजी के पास हज पे जा रहा है, रास्ते में रुपया खत्म हो गया और उसके घर में बहुत माल दौलत है, तो उसको भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। यहाँ भी वही अलबत्ता कंडीशन जरूर है कि वो मंगवा नहीं सकता, आने में मुश्किल होगी या आने में टाइम लगेगा, अभी जो फौरी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में फिर हम उसको ज़कात का पैसा देना चाहें तो दे सकते हैं। चौथी सूरत है फी सबीलिल्लाह, यानी हर वो शख्स जो अल्लाह के दीन के लिए सही करता है और नेकी के काम में मशगूल है लेकिन फ़कीर और मुहताज है, मसलन जिहाद करने वाले, तबलीग दीन करने वाले, उलूम दीन के सीखने सिखाने वाले वगैरह, उनको ज़कात देना दुरुस्त है। लेकिन यहाँ भी फ़कीर और मुहताज की बात है। एक होता है कि वैसे ही किसी आदमी को देना, तो ये फ़कीर और मुहताज हैं तो फिर इनको दीन के सीखने सिखाने में या दीन की खातिर लगने की वजह से इनको ज़कात देना दुरुस्त है। मसला, वो तालिब इल्म जो गनी और मालदार हो मगर तलब इल्म की वजह से कमाने से आजिज हो, उसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं। जो है तो मालदार लेकिन इल्म की वजह से वो उसको टाइम नहीं मिलता कि जाके कमाई कर सके, तो उसको ज़कात नहीं लगेगी। मसला, किसी मदरसे में पढ़ने वाला बालिग तालिब इल्म जिसकी कफालत उसके वालिदैन करते हों, उसकी ज़रूरत के तमाम खर्चे पूरे करते हों, लेकिन वो तालिब इल्म खुद मालदार ना हो, तो अगर किसी ने उसको ज़कात दी तो उसकी ज़कात अदा हो गई, लेकिन उस तालिब इल्म को ना तो खुद ज़कात मांगनी चाहिए, और अगर कोई कह दे तो कोई दे दे तो कहे कि मुझे ज़रूरत नहीं। यानी बिला वजह जो गरीबों का पैसा है उसको बिला वजह नहीं लेना चाहिए, अगरचे मुस्तहिकीन की कैटेगरी में आता हो। जब उसके माँ बाप उसके सारे अखराजात उठा रहे हैं तो उसको फिर बिला वजह उन गरीबों का पैसा नहीं लेना चाहिए कि जो अस्पतालों में पड़े में, ऑपरेशन किसी का कोई ऑपरेशन का मुंतज़िर है, कोई और खाने पीने के लिए से भूख से बैठा हुआ है दुनिया भर में कहीं पर भी किसी खित्ते में,
تو ایک یہ یہاں پر بلا وجہ کے پیسے زکوٰۃ کے پیسے لے لے کے اپنے پاس بھرتا رہے. مسئلہ خیراتی دوا خانے میں زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر مساکین کو مفت دی جائیں. زکوٰۃ کی مد سے اس دواخانے کے ڈاکٹروں اور دوسرے کارکنوں کو تنخواہ دینا اور دیگر اخراجات پورے کرنا جائز نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہم جس ہسپتال کو، جس کہہ لیں کہ ڈسپینسری وغیرہ کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ ہماری زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے. تو بہت سی مرتبہ ہمارے اپنے بھی مشاہدے میں آیا کہ ایسے لوگ شرعی اصولوں سے واقف نہیں ہوتے. مخلص تو بہت ہوتے ہیں، اس میں کوئی ان کے اخلاص میں شک و شبہ نہیں ہم کر سکتے، لیکن مخلص ہونے کے باوجود شریعت کے اصولوں اور ضابطوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ جس طریقے سے مسلمان کی زکوٰۃ کو جہاں پر لگانا چاہیے وہاں پر نہیں لگا پاتے. وہ اس سے تعمیر میں بھی لگا رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسے وصول کر کے رمضان میں وہ ڈاکٹروں کو بھی فیسیں اسی میں سے ڈائریکٹ دے رہے ہیں، تو سارا کچھ کر رہے ہیں، تعمیر بھی کر رہے ہیں، ایمبولینسز بھی خرید رہے ہیں. تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. مسئلہ مدارس جو اہل حق کے ہوں ان میں زکوٰۃ دینا افضل ہے، کیونکہ اس میں مسلمان کا زیادہ نفع ہے. قرآن سنت، ظاہری بات ہے اگر قرآن سنت کے پڑھنے پڑھانے والوں کو فارغ نہیں کیا جائے گا کہ آپ بزنس کے لیے مت جائیں، آپ کسی اور ملازمت کے لیے مت جائیں، آپ یہیں پر بیٹھ کر پڑھیں، تو تبھی نظام چل سکتا ہے، ورنہ نظام چلنا مشکل ہو جائے گا. اور مدارس والے بھی پھر ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ پورا ایک سسٹم بناتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم مستحقین تک ہی پہنچائی جائے، مستحق طلبہ تک پہنچائی جائے. پھر اس کے بعد وہ آگے سسٹم سارا بناتے ہیں اپنا کہ جس کیسے پھر اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طریقے سے پوری ہو اور اس کے بعد پھر مدرسے کا نظام چلے. پھر آ جائیں گے. میں نے کہا کا آپ کے علم میں ہے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، بٹ کوئی نہیں، پھر آ جائیں گے. اچھا کہیں دوسرے سفر پہ دوسرے شہر گئے ہو، ٹھیک ہے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. کل ہے نہیں کہہ رہے فیملی کے ساتھ. اچھا پھر جاری رکھیں. جی ہمارا اگلے سبق والے استاد صاحب ذرا مصروف تھے، وہ کہیں سفر پہ ہیں، تو ہم اگلا سبق بھی اسی کو جاری رکھتے ہیں، تھوڑی دیر اور مسائل بہشتی زیور کو چلاتے ہیں. آگے ہے